بغیر حدیث کے سمجھا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا قرآن و حدیث کا محتاج ہے؟ قرآن حدیث کا محتاج ہے اس میں؟ یہ اہل حدیث نے زیادہ فتنہ کھڑا کیا جی، اور میں ان کے لیکچرز دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اتنی جرت یہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ اس میں پرانے بزرگوں کے اقوال بھی لے کے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ قرآن حدیث کا محتاج ہے تو وہ تو صحیح سنی ہے، اور جو کہنا کہ حدیث قرآن کی محتاج ہے تو وہ گمراہ ہے۔ اور اس میں وہ حدیث کو نبی الاسلام کے ایکویلنٹ لے آتے ہیں، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں نبی الاسلام کو آپ قرآن سے کمپیئر کریں۔ حدیث نبی الاسلام کا ایکویلنٹ نہیں ہے۔ حدیث ظاہر ایک علمی کوشش ہے، ہم تک پہنچی ہے، اس میں ضعیف روایتیں بھی پہنچی ہیں، صحیح بھی پہنچی ہیں، تواتر والی بہت تھوڑی ہیں، اس میں آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے۔ قرآن پاک ایز فار ایز عقائد آر کنسرن، قرآن پاک کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ قرآن کا پرائمری ٹاپک ہی عقیدہ ہے۔ رہے اعمال تو وہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، وہ تو حدیث میں ہے، تو قرآن کا ٹاپک یہ ہے بھی نہیں ہے۔ قرآن کی توہین ایسے مت کیا کریں۔ قرآن خود سنت اور حدیث کی طرف دھکیلتا ہے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ عقیدے کے لیے قرآن پاک پرفیکٹ کتاب ہے۔ یہ پتہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ان کے عقیدے ہوتے ہیں قرآن کے خلاف، وہ قرآن کے خلاف عقیدے جسٹیفائی قرآن سے تو نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ حدیث کا کہتے ہیں، لیکن حدیث بھی وہ جعلی جو ان کے بزرگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد واقعات بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں دعا کے لیے۔ ایک تو ظاہری اسباب ہے، وہ تو آپ کسی سے لے سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نہ ان کے پاس کوئی آیت ہوتی ہے نہ کوئی حدیث ہوتی ہے، انہوں نے جواب میں شعر پڑھنا ہوتا ہے، سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری فریاد سنی کن دھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کپڑا دے جیسے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو۔ تو وہ آپ کو قرآن ورسز کلام باہو لے آتے ہیں۔ اب کس کی جرت ہے وہ کہ جی وہ کلام باہو غلط ہے؟ وہ سارے میری جتنی جرت تو نہیں رکھتے نا کہ بھئی وہ غلط ہے یا صحیح ہے، ہمیں سے تو غرض ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو قیامت دن یہ تو نہیں پوچھا جانا کہ کلام باہو پہ عمل کیا یا نہیں کیا، ہمیں تو اس کتاب کے بارے میں پوچھا جانا ہے نا۔ ہم تو اس کتاب کے پابند ہیں۔ اگر کسی نے شعر لکھا صحیح تھا غلط تھا وہ خود جواب دے ہوگا، پتہ نہیں اس نے لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا، بعد والے لوگوں نے تعریف کی، ہمیں تو نہیں پتا۔ ہم تو کتاب و سنت کے پابند ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کسی بابے کے حوالے نہیں کیا، حالانکہ اس وقت جو بابے تھے وہ اس قابل تھے کہ ان کے حوالے کیا جاتا۔ آپ کہہ سکتے تھے ابو بکر عمر عثمان و علی کو پکڑ لینا۔ حجۃ الوداع پہ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ المستدرک الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے، اپنے بعد تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اس لیے فرمایا کہ اگر آپ کہہ دیتے نا اپنے بعد ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو 2 سال کے بعد تو حضرت ابو بکر نے بھی فوت ہو جانا تھا، اینڈ رزلٹ تو وہی نکلنا تھا۔ ایسی چیز چھوڑنی تھی جو قیامت تک رہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے، 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید ہو گئے، اور 110 ہجری میں آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ وہ بھی فوت ہو گئے۔ آج آخری صحابی کو فوت ہوئے ہوئے بھی آلموسٹ 1330 سال گزر چکے ہیں، لیکن قرآن و سنت ابھی تک زندہ ہے۔ پھر غدیر خم پہ بھی آپ نے فرمایا قرآن کو پکڑنا اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے لے کے 6228 تک۔ اس میں الفاظ ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، لیکن عقیدہ قرآن سے اپنانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بابوں کے حوالے نہیں کیا سر، کتابوں کے حوالے کیا ہے۔ یہ بھی میرا ایک کلپ ہے، بابوں اور کتابوں میں فرق۔ اور میرے اوپر خلاف چڑھاتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ بابوں کو نہیں مانتے، بابوں کی بڑی توہین کرتے ہیں۔ سر یہ دیکھیں نا، بابوں کو مانے ہوئے، ان کی کتابیں اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور پڑھ کے بھی بتا رہے ہیں۔ ہمارا تو ہر ریفرنس احادیث سے ہوتا ہے، کسی سٹوری بک سے نہیں ہم بیان کرتے۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جنہوں نے کتابیں دی اور کتابوں پہ عمل کیا۔ ایک بندہ آپ کو کتاب تو بتا رہا ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ میں نے کئی بار یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک بار ہمارے یہاں درس میں بھی ایک دفعہ بھائی آئے تھے، وہ بتانے لگے کہ وہ نئے ریورٹ ہوئے، پہلے بریلوی تھے، اس کے بعد بخاری شریف پڑھی تو انہوں نے رفع الیدین سے سنت کے مطابق نماز شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بریلوی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے جو ڈیسک تھا نا، اس میں صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی تھی اوپر درس دینے کے لیے نا۔ تو کہتے ہیں میں نے سلام پھیر کے نا ان سے جا کے مصافحہ کیا، اور میں نے کہا سر ابھی آپ نے جو مجھے نماز پڑھائی ہے نا، وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھائی جو آپ کے سامنے ڈیسک میں کتاب پہ لکھی ہوئی ہے۔
کیونکہ بخاری مسلم میں تو رفع دین کا طریقہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ڈیسک پہ صرف شوکیس میں سجانے کے لیے کتابیں، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. اور جی رفع دین منسوخ ہو گیا جی، بت رکھ کے آتے تھے. سعودیہ والوں کو آج نہیں پتا چلا، جدھر آیا تھا انہوں نے چوتھے ملے پتا لگ گیا. ٹھیک ہو گیا، جدھر آیا تھا ان کو بھی تک نہیں پتا چلا. تو میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ خالص دودھ بھینس کے نیچے سے ملتا ہے، گوالا تو آپ کو چھپڑ کا پانی بھی ڈال کے دے گا. یہاں تو گوالے آئے ہوئے ہیں نا. دین تو وہ ہے یا کتابوں میں ہے یا وہاں پہ نسل در نسل جو ٹرانسفر ہوا. تو وہ کہتا ہے جی بجائے اس کا جواب دینے کے اس نے غصے میں اپنا مسلح نکالا نیچے سے اور کہتا ہے دیکھو اس گستاخ کو تمیز نہیں بات کرنے کی. یہ تو بڑا اچھا عربہ ہوتا ہے نا علماء کے پاس. تھوڑی دیر وہ آپ کا نا سوال آبزرو کرتے ہیں، جب وہ سوال کا جواب صحیح نہیں دے رہے ہوتے تو کوئی بھی شریف آدمی ہونا تھوڑا سا تو ہائپر ہو ہی جاتا ہے کہ جی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. تو آپ وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہائپر ہوں تو اگلا سٹیپ لیں کہ دیکھیں جس کو تمیز نہیں بات کرنے کی. اس کا حل بھی میں نے سوچا ہوا ہے. میں نے جب کسی بندے کی اس طرح کلاس لینی ہوتی ہے میں نہیں لیتا ہوں، میں کوئی سفید داڑھی والا نہ بوڑھا بندہ پکڑتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے دسو. اس کے ساتھ تو نہیں بدتمیزی کر سکتا. وہ بڑا کامیاب طریقہ ہے. ہماری تو ہلکی بات سن کے بھی کہتے ہیں تمیز نہیں گل کرنے کی. اب کسی بوڑھے بندے سے تو نہیں بات کریں گے نا. یا بوڑھا بندہ ڈھونڈیں یا وہ ڈھونڈیں جو چندہ بہت زیادہ دیتا ہو. ہاں آپ دیکھ لیں جتنی مسجدوں کے کمیٹی کے صدر ہیں نا زیادہ تر وہ وہاں کے مالدار لوگ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں جو صرف عید کی نماز کلف والے کرتے میں پہننے کے لیے پڑھ کے اور چلے جاتے ہیں. کرائٹیریا یہ ہوتا ہے. ان کے لیے نمازیں بھی لیٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو کہ نا. ان کے لیے پھر یہ کہا جاتا ہے ہاں یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے. سر میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ بخاری مسلم سے رفع الیدین ثابت نہیں کر سکتے نا، وہ 2 منٹ میں آپ ثابت کر سکتے ہیں. آپ ایسے کسی امام مسجد کو کہ جو رفع الیدین سے نماز نہ پڑھتا ہو، 10,000 روپیہ پاکستان میں تنخواہ لے کے بیچارہ ذلیل ہو رہا ہو، اس کے کان میں جا کے کہیں یار سعودیہ سے ایک ویزا ہے تو تنخواہ جڑی پاکستانی 1.5 لاکھ روپے ہے، لیکن تو انہوں پتہ سعودیہ والے طرف دین کر دینے کیونکہ گمراہ ہے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں منسوخ ہو چکا ہے. تو آپ تو رفع دین کرتے نہیں ہیں تو وہاں تو پھر آپ کو امامت میں رفع الیدین کرنا پڑے گا. ہاں جی کیوں نہیں، یہ بھی ثابت ہے. جو بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں نہیں ثابت کر سکتی نا، وہ آپ کو ایک سعودیہ کا ویزا ثابت کر سکتا ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ثبوت کا تعلق صرف فائنینشیل بینیفٹس کے ساتھ ہوتا ہے.